اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. پہلی بات جہاں سے آج ہم اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں، یہ وہ بات ہے جو میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، چونکہ یہ اساس ہے بہت سارے مفاہیم کی جو عمارت ہم استوار کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اساس ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان پیدا نہیں کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بات میں آپ سے کہہ چکا ہوں، انسان پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہمیں انسان بننے کے لیے پیدا کیا۔ ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے یہ مجازن انسان کہا جاتا ہے، جیسے ہماری زندگی میں اور بہت سارے مجاز ہیں۔ آپ نے صبح میں سحری کی، آپ کے ساتھ کچھ بچے بھی گھر کے جاگ گئے اور انہوں نے خواہش کی کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے، اور جب وہ کچھ کھا چکے اور ہاتھ کھینچا تو آپ کہتے ہیں کہ اور کھاؤ، دن بھر روزہ رکھنا ہے، کچھ اور کھا لو، تھوڑا پانی بھی پی لو۔ اور بچہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ نہیں، مثلا آپ نے چاول دیے اگر تو بچہ کہتا ہے کہ میں نے پوری پلیٹ کھا لی ہے، بس اور نہیں کھا سکتا۔ کیا آپ نے سحری میں اپنے بچے سے یہ کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں کہا، ترحالی کے بچے نے پلیٹ نہیں کھائی، وہ پلیٹ آپ کے بچے کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں اور پانی پی لو، دن میں پیاس لگے گی، اور بچہ کہتا ہے میں 2 گلاس پی چکا ہوں۔ ترحالی کی گلاس سامنے رکھا ہے، بچے نے پانی پیا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ میں گلاس پی چکا ہوں۔ آپ نے اسے منع نہیں کیا، آپ نے نہیں کہا جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجاز ہے۔ مجاز ہماری زندگیوں میں بہت عام ہے۔ مجاز کی میں نے مثال عرض کر دی، حقیقت کے متبادل برابر میں آتا۔ ہماری زندگیوں میں مجاز بہت زیادہ ہے، اور یہ جو ہم ایک دوسرے کو انسان کہتے ہیں یا کم سے کم خود کو انسان سمجھتے ہیں، یہ مجازن ہے۔ حقیقت میں ہم انسان نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ آپ ہیں، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم انسان بننے کے لیے آئے، انسان پیدا نہیں ہوئے۔ سوال، یہ انسان مجازی کیا کرے کہ انسان حقیقی بن جائے؟ جواب، انسان حقیقی بننے کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں انسان کو علوم اور معارف کی ضرورت ہے۔ انسان سازی کے لیے پہلا رکن اور اساس علم اور معرفت ہے۔ اس کے بغیر سرے سے انسانیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ ایک طرف سے علم اساس آدمیت ہے، رکن انسانیت ہے، دوسری طرف انسان جب دنیا میں آتا ہے تو جاہل آتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اے انسان، جب ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے باہر نکالا تو تمہاری حالت یہ تھی کہ تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ انسان جاہل پیدا ہوا ہے۔ یہیں سے ایک فرق روشن ہو گیا۔ ہمارے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، لیکن اس کائنات کے کچھ انسان ایسے ہیں جن کے بارے میں فرما رہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اس کا مطلب وہ الگ ہیں کہ جن کی تخلیق سے پہلے اللہ نے انہیں قرآن کا علم دیا،
اس لیے جب وہ دنیا میں آئے تو انہوں نے آ کے بتایا ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کا علم دے کے بھیجا ہے، در حالی کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا۔ لیکن جو اللہ کے شاگرد ہیں اور اللہ کے ہاں سے سیکھ کے آئے ہیں، ان کو قرآن کے نزول کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ سند کیا ہے؟ جب ان آیات کا مصداق ایک انسان اللہ کے گھر میں تشریف لاتا ہے، امام الانبیاء کے ہاتھوں پہ، سلام کے بعد جو پہلی بات کہتا ہے، کیا بتائیے کیا سننا چاہیں گے؟ تورات، انجیل، زبور۔ اگر تورات کی بات کریں تو عجیب نہیں ہے، انجیل کی بات ہو تب بھی، چونکہ یہ نازل ہو چکی ہیں لیکن قرآن نازل نہیں ہوا۔ تورات سنیں گے، انجیل، زبور یا قرآن، اس کا مطلب وہ الگ ہے۔ ہم جب آئے تو ہم جاہل پیدا ہوئے، وہ جب آئے تو وہ عالم آئے۔ ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہے؟ جتنا جہل اور علم میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اسے کہتے ہیں استفہام انکاری۔ اللہ آپ سے پوچھ نہیں رہا ہے، آپ کو بتا رہے۔ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز نہیں۔ هل يستوي الاعمى والبصير، کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کبھی نہیں۔ اس لیے امام علی فرماتے ہیں نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون، ہم علماء ہیں اور ہمارے شیعہ طالب علم ہیں، شاگرد ہیں، متعلم ہیں۔ ہم سب شاگرد مکتب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ کی یہ صلوات بتا رہی کہ آج آپ بہت تھک چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہر طرف سے کھڑکیاں بند ہیں، ہماری بات یہاں تک ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے تو جاہل پیدا ہوئے، اور ہمیں جو انسان کہا جاتا ہے مجازن انسان کہا جاتا ہے۔ البتہ اللہ نے اس مجازی انسان میں حقیقی انسان بننے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ استعداد، لیاقت، قابلیت اور صلاحیت موجود ہے۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم حقیقتاً انسان بن سکتے ہیں۔ سوال، یہ انسان مجازی کس طرح سے حقیقی انسان بن سکتا ہے؟ جواب، علوم اور معارف کے ذریعے سے۔ علوم اور معارف کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ انسان کہاں سے سیکھنا شروع کرتا ہے؟ جب آنکھ کھولی ہے دنیا میں پہلی مرتبہ جاہل ہے، لیکن ساتھ ہی اس انسان کے علم کا آغاز ہوا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا علم جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ جو تمام علوم کی اساس ہے، بنیاد ہے اور سرمایہ ہے۔ آپ بتائیں گے؟ پہلا علم، جہاں سے انسان کا علم کا سفر شروع ہوتا ہے، یہ کون سا ہے؟ علم حسی۔ یہ علم ہمیں، انسان کو حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے باصرہ، اس کا تعلق دیکھنے سے، پھر سامعہ، وہ چیزیں جو ہم سنتے ہیں، پھر شامہ، وہ چیزیں جو ہم سونگھتے ہیں، سونگھنے کی حس، پھر ذائقہ،
وہ حس جو چیزوں کو چکھتی ہے، اور پھر لامسہ، یہ 5 حواس ہیں، باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ اور لامسہ۔ جو بھی چیز ان 5 حواس کی رینج میں آ جاتی ہے وہ ہمارے لیے مجہول سے معلوم بن جاتی ہے۔ جس سے ہم پہلے جاہل تھے اب عالم ہو گئے۔ وہ علم جو ان حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اس علم کو علم حسی کہا جاتا ہے۔ اور یہ علم حسی اساس، بنیاد، سرمایہ اور راس المال ہے باقی تمام علوم کے لیے۔ اگر کسی کے پاس علم حسی نہیں ہے تو وہ علم کے دوسرے مدارج میں اور مراحل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ من فقد حسا فقد فقد علم، جس نے کوئی حس ضائع کر دی، آنکھ ضائع ہو گئی، ناک ضائع ہو گیا، کان، تو گویا اس نے علم کا ایک حصہ ضائع کر دیا جس کا تعلق اس حس کے ساتھ ہے۔ بس حواس خمسہ کے ذریعے سے جو علم حاصل ہو اسے علم حسی کہا جاتا ہے۔ اب بتائیے کیا یہ علم حسی خاص ہے انسانوں کے ساتھ یا حیوانات کو بھی یہ علم حاصل ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ لامسہ، لام، الف، میم، سین اور حوض، جو ہم لمس کرتے ہیں، چیزوں کو چھوتے ہیں جسم سے، بالخصوص ہاتھوں سے۔ شامہ، سونگھنے کی حس، ذائقہ، چکھنے کی حس، سامعہ، سننے کی حس، باصرہ، دیکھنے کی حس۔ جس طرح سے یہ علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اسی طرح سے یہ علم باقی حیوانات کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بہت سارے حیوانات علم حسی میں انسان سے کئی گنا آگے اور زیادہ ہیں۔ بہت سارے جانوروں کا سامعہ ہم سے 20 گنا زیادہ تیز ہے۔ ان کا شامہ میلوں دور سے ایک چیز کو سونگھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ سانپ کا لامسہ دیکھیے، کیا سانپ آنکھیں رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا، پھر شکار تک کیسے پہنچتا ہے؟ حس کے ذریعے سے۔ جی خوب کان نہیں ہوتے، معذرت، وہ اصلاح کر دی، حالت روزہ میں اگر بھول چک ہو جائے تو معافی رکھیے گا۔ لیکن اس کی حس بہت تیز ہے، ذکی الحس ہے یہ۔ اس کے بعد دوسرا علم ہے علم خیالی۔ یہ سارے مراحل آپ نے طے کیے اور آپ کی گودوں میں جو بچے ہیں وہ طے کر رہے ہیں۔ علم حسی، علم خیالی۔ علم خیالی کیا ہے؟ علم حسی میں حواس کے ذریعے اشیاء کی، چیزوں کی جو صورتیں ہمارے ذہن میں محفوظ ہوئی تھیں، مثلا ہم نے یہ پنکھا دیکھا، اس کی تصویر ہمارے ذہن میں محفوظ ہو گئی۔ ہم نے گھڑی دیکھی، اس کی تصویر محفوظ ہو گئی۔ ہم نے یہ میز دیکھا، اس کی تصویر ہمارے ذہن میں محفوظ ہو گئی۔ کرسی، چراغ،
باقی چیزیں، تصویریں ذہن میں نقش ہو گئیں، یہ علم حسی ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں انسان اپنے ذہن میں محفوظ اشیاء کی تصویروں کے درمیان تقابل کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے، نسبت سنجی کرتا ہے۔ مثلا یہ جوان اس جوان سے زیادہ لمبا ہے، دونوں کو دیکھا، قد دیکھا دونوں کا، پھر دیکھا کہ ان کا قد بڑا ہے، ان کا قد چھوٹا ہے۔ یہ بلب اس بلب سے زیادہ روشنی دیتا ہے، یہ پنکھا اس پنکھے سے زیادہ تیز ہے۔ نسبت سنجی، تقابل، کمپیریزن، یہ علم خیالی۔ اور یہ علم انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ قوت خیال کے ذریعے سے یا قوہ مخیلہ کے ذریعے سے۔ تمام حیوانات علم کے اس حصے میں انسان کے ساتھ شریک ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا علم، علم وہمی۔ علم وہمی میں پہنچ کر انسان معانی اور مفاہیم کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، البتہ جزوی معانی اور جزوی مفہوم۔ علم حسی میں اور علم خیالی میں ہمارا تعلق محسوسات سے ہے۔ جب انسان علم خیالی میں پہنچتا ہے اس تیسرے مرحلے میں، تو اب معانی اور مفاہیم سے انسان کا ربط ایجاد ہوتا ہے۔ لیکن جزوی معانی اور جزوی مفاہیم، جیسے فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا دشمن ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ محبت کیا ہے نہیں پتا، نہیں جانتا ہے محبت کی حقیقت کو۔ نفرت کیا ہے نہیں پتا، دوستی کی حقیقت کیا ہے نہیں جانتا، دشمنی کی حقیقت کیا ہے نہیں پتا، لیکن یہ جانتا ہے کہ فلانا میرا دوست ہے، فلانا میرا دشمن ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹا بچہ جب کسی محفل میں داخل ہوتا ہے دروازے سے، اور اس حجرے میں، اس حال میں 100 افراد بیٹھے ہیں، اور اکثر افراد بازو پھیلا دیتے ہیں، آؤ میری طرف۔ اگر 50 آدمی اسے بلاتے ہیں تو وہ 49 کو چھوڑ کر ایک کی طرف بڑھتا ہے۔ کیوں بڑھتا ہے؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ ان سب میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن اگر اسی بچے کو روک کے اس کا شانہ ہلا کے پوچھیں کہ بھیا بتاؤ یہ محبت کسے کہتے ہیں، وہ نہیں بتا سکتا۔ پس علم خیالی میں، علم وہمی میں انسان جزوی معانی کا، محبت ایک معنی ہے، مفہوم ہے، لیکن جزوی ہے۔ کیوں جزوی ہے؟ جب آپ اس کو کسی چیز کی طرف منسوب کریں گے، مضاف کریں گے، تو یہ جزوی بنے گا، اس کی کلیت ٹوٹ جائے گی۔ محبت ایک کلی مفہوم ہے، دوستی کلی مفہوم ہے، لیکن جب آپ کسی کی طرف اسے مضاف کر دیں گے، منسوب کر دیں گے، تو اس کی کلیت ٹوٹ جائے گی، اور جب یہ جزوی بنے گا تو قوت واہمہ اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ اب بتائیے، کیا علم وہمی انسانوں کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں۔ جس طرح سے حیوانات علم حسی میں، علم خیالی میں انسان کے شریک رہے، اسی طرح سے علم وہمی میں بھی حیوانات انسان کے شریک ہیں۔ انہیں بھی پتا ہے
کہ فلاں ان کا دوست ہے، فلانا دشمن ہے، اپنے دوست اور دشمن کو پہچانتے ہیں. دشمنی کیا ہے یہ نہیں جانتے، دوستی کیا ہے یہ نہیں پہچانتے، لیکن دوست اور دشمن کو پہچانتے ہیں. آپ کوے کو دیکھ لیجیے، کتے کو دیکھ لیجیے، بلی کو دیکھ لیجیے، باقی حیوانات کو دیکھ لیجیے. لیکن جیسے یہ 3 مراحل ختم ہوتے ہیں اور چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے علم عقلی. اور انسان اس چوتھے مرحلے میں قدم رکھتا ہے تو پھر تمام حیوانات کو خدا حافظ کہہ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ھذا فراق بینی و بینک، یہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے. علم کے اس مرحلے میں انسان وحدہ لا شریک ہے، کوئی حیوان انسان کا شریک نہیں ہے. اور انسان کی انسانیت اسی علم عقلی کی وجہ سے ہے. جو حاصل ہوتا ہے قوہ عاقلہ مفکرہ کے ذریعے سے. یہ علم خاص ہے انسانوں کے ساتھ، اور اسی علم کی وجہ سے انسان ہے. اگر انسان پچھلے 3 مراحل میں اپنی زندگی گزار دے، علم حسی میں، علم خیالی میں، علم وہمی میں اور علم عقلی میں قدم نہ رکھے، تو اس کی انسانیت کا آغاز نہیں ہوگا. دیکھنے میں انسان ہوگا، قیافہ، چہرہ، بشرا، حلیہ، سراپا انسانوں جیسا ہوگا، دکھنے میں انسان ہوگا، لیکن حقیقتاً یہ انسان نہیں ہے. کیونکہ انسانیت کا نقطہ آغاز علم اور معرفت ہے، اور یہ علم عقلی سے شروع ہوتا ہے، جہاں پہنچ کر انسان حقائق، قواعد اور کلیات کا ادراک کرتا ہے، سمجھنا شروع کرتا ہے. یہیں سے انسانوں کی 2 عمروں کا تعین ہوتا ہے، ایک جسمانی عمر، ایک ذہنی عمر. کبھی انسان 10 سال کا ہوتا ہے، اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے، پھر 11 سال کا، 12 سال کا، 20 سال کا، 30 کا، 40 کا، 50 کا. ایک انسان کی ذہنی عمر ہے جس کا تعلق علم عقلی سے ہے. کہ عقلی اعتبار سے اب اس کی عمر کتنی ہے. کیا ضروری ہے کہ انسان کی جسمانی عمر میں اور ذہنی عمر میں ہم آہنگی پائی جائے؟ ضروری نہیں ہے. ممکن ہے ایک انسان جسمانی اعتبار سے 50 سال کا ہو، ذہنی اعتبار سے بھی 50 سال کا ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جسمانی اعتبار سے 50 سال کا ہو اور ذہنی اعتبار سے صرف 5 سال کا ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جسمانی اعتبار سے 50 سال کا ہو لیکن ذہنی اعتبار سے 50,000 سال کا ہو. ان میں ہم آہنگی ضروری نہیں ہے. آپ کو اپنی زندگیوں میں کچھ سفید ریش بچے بھی ملیں گے، داڑھی سفید ہے لیکن ذہنی طور پہ بچے ہیں. ہمارے نصابوں میں ایک مزاح بھی کیا جاتا ہے. مثلا جب اسلام کی بات ہو تو کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا 10 سال کی عمر میں، بڑوں میں فلاں نے اسلام قبول کیا، خواتین نے. اسلام دین معرفت ہے، اور اسلام جو دین معرفت ہے اس میں اس طرح کی تقاسیم کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ اسلام دین علم ہے، دین عقل ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی اور شعور ہے، جس میں انسان کی ذہنی عمروں کو ماپا جاتا ہے، ان کی عقلوں کو پرکھا جاتا ہے. اس میں جسمانی عمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں.
جسمانی اعتبار سے اگرچہ علی ابن ابی طالب 10 سال کے ہیں، لیکن عقلی اعتبار سے، روحی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے علی کی عمر کیا ہے؟ اگر دنیا کے تمام عقلاء، دانشور، فلسفی اور علماء اکٹھے ہو جائیں اور علی کی عقلی عمر کی بلندی کا احاطہ کرنا چاہیں تو ان کی ٹوپیاں اور عمامے زمین پر گرنے شروع ہو جائیں گے، لیکن کبھی بھی وہ قامت مرتضوی کی بلندی کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اگر یہ باتیں پہنچی ہیں تو اب میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں۔ ایک دن علی ابن ابی طالب راستہ چل رہے ہیں اور آپ کے اطراف میں دو ایسے افراد ہیں کہ جنہیں اپنی خوش قامتی پر کسی حد تک ناز تھا۔ تو ان میں سے ایک نے جب اپنے درمیان میں علی کو دیکھا اور محسوس کیا کہ ادھر بھی میں دراز قامت ہوں، دوسری طرف جو شخصیت ہیں وہ بھی دراز قامت ہیں، اور وسط میں علی ہیں جن کا قد چھوٹا ہے۔ البتہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قد چھوٹا نہیں ہے۔ خود اپنے تعارف میں کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اللہ نے مجھے معتدل قد کا خلق کیا ہے، درمیانے قد کا۔ اگر میرا دشمن لمبے قد کا ہو تو میں اسے میدان جنگ میں بیچ سے کاٹتا ہوں، اور اگر چھوٹے قد کا ہو تو میں اسے اوپر سے کاٹتا ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی علی کے سامنے آئے اور بچ کے چلا جائے۔ علی ابن ابی طالب متوسط القامت ہے۔ کسی نے جب علی کی قامت پہ نگاہ ڈالی تو کہا کہ اے علی، آپ تو ہمارے درمیان ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا کے درمیان نون کا نقطہ ہوتا ہے۔ مولا متقیہ نے جو برجستہ جواب دیا، کیا فرمایا؟ کہا ٹھیک ہے، اس نقطے کو نکال دو۔ تو پھر خود دیکھ لو کہ کیا بچتا ہے۔ یہ علی اپنا تعارف بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان دو کے درمیان سے یا پھر اس پوری کائنات کے درمیان سے ایک لمحے کے لیے آپ فرض کریں کہ علی کو اٹھا لیا جائے یا خدا علی کو نہ بھیجے، تو یہ پوری کائنات اس کی حیثیت لا ہو جائے گی، یعنی کچھ نہیں ہے۔ اس کائنات کی عزت اور شرف یہ ہے کہ یہاں علی تشریف لائے۔ اور یہ بات ساسا بن سوہان ابدی نے خود مولا متقیان کے پہلے خطبے میں کہی تھی، ایام شہادت میں حضرت کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے ہم اس مرحلے میں پہنچیں گے۔ آئیے بات کو سمیٹتے ہیں، ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے۔ پروردگار نے ہمیں انسان پیدا نہیں کیا بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا کیا، اور ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے مجازن انسان کہا جاتا ہے۔ کیا کرے کہ یہ انسان مجازی انسان حقیقی بن جائے؟ تو کوئی بھی انسان مجازی انسان حقیقی بنتا ہے علوم اور معارف کے ذریعے سے، اور اس دنیا میں علوم اور معارف کا سب سے بڑا منبع، سب سے بڑا مجموعہ، سب سے بڑا ماخذ، سب سے بڑا مصدر، سب سے بڑا گنجینہ، سب سے بڑا خزینہ کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ قرآن حکیم۔ اس لیے کوئی بھی انسان مجازی اس وقت تک انسان حقیقی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ قرآن کے سامنے زانوئے ادب طے نہ کرے، زانوئے تتلمذ نہ بچھائے، اور قرآن کا شاگرد نہ بنے، اور قرآن اس کا معلم، مرشد، استاد اور راہبر نہ بن جائے۔ جس لمحے یہ انسان قرآن کے محضر میں حاضر ہوگا اور حاضر ہو کر قرآن کے سامنے زانوئے ادب طے کرے گا، قرآن کا شاگرد بنے گا اور قرآن کو اپنا معلم اور استاد بنائے گا یا بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، اسی لمحے اس کی انسانیت کے سفر کا آغاز ہو جائے گا۔
آغاز ہو جائے گا۔ قرآن، آخری بات، قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے، قرآن نصاب انسانیت کا نام ہے، قرآن منشور انسانی۔ امام خمینی فرماتے ہیں جب سے ملا نے ثواب کو فلسفہ دین بنایا تب سے دین تباہ ہو کر رہ گیا۔ یہ کرو اس میں اتنا ثواب ہے، یہ کرو اس میں اور زیادہ ثواب ہے۔ فلسفہ دین ثواب نہیں ہے، اور اللہ نے قرآن کو محض صرف ثواب کے حصول کے لیے نہیں اتارا۔ اگر ہم نے ثواب حاصل کرنا ہے تو گرمیاں ہیں، اپنے گھر کی چھت پہ پرندوں کو دانہ ڈال دیں، یا کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی فقیر کو 10-20 روپے دے دیں، راستے سے پتھر اٹھا دیں، کنکر ہٹا دیں، ہمیں ثواب مل جائے گا۔ ثواب حاصل کرنے کی 20 ذرائع ہیں، اللہ نے قرآن کو محض ثواب کے حصول کے لیے نہیں اتارا۔ قرآن نصاب زندگی ہے، قرآن آئین بندگی ہے، قرآن منشور سعادت انسانی ہے، قرآن کتاب حیات اور کتاب زندگی ہے۔ جتنا جتنا ہم قرآن کے علوم کو اپنے سینوں میں اتارتے چلے جائیں گے، اتنا اتنا ہم انسانیت کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں گے۔ اور جب اس قرآن کا علم انسان کے سینے میں آ جائے تو اب یہ پہلے والا انسان نہیں رہا، اس سے متعلق کل گفتگو کی جائے گی۔ اب اس کی ماہیت بدل گئی ہے، اس کی حقیقت بدل گئی ہے۔ اب اگلا سوال، جب ناگزیر ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے، بس آپ سوال عرض کر رہا ہوں، جواب کل بیان کریں گے، جب انسانیت کے سفر کے لیے قرآن کی شاگردی اختیار کرنا لازم اور واجب ہے، اور جو بھی انسان مجازی چاہتا ہے کہ حقیقی انسان بن جائے، ضروری ہے کہ قرآن کے محضر میں زانو تتلمس طے کرے، تو کیا قرآن اسے شاگرد بنانے کے لیے تیار ہے؟ یہ ہم خود قرآن سے پوچھیں گے کل کی گفتگو میں کہ اے قرآن، ہم آپ کے شاگرد بننا چاہتے ہیں، آپ کے مرید بننا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمیں اپنا شاگرد بنانے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے معلم اور مرشد اور استاد بنیں گے؟ کیا ہر ایک قرآن کا شاگرد بن سکتا ہے یا کچھ شرائط ہیں؟ یہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اگر کسی دوست کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، 5 منٹ باقی۔ ایک پیغام ہے آپ کے لیے کہ اپنی حاضری لگوا کے جائیے، اور اسی پیغام کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق